السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکہف کا الحمدللہ کل ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج آیات مقدسہ نمبر 4، 5، 6، 7 اور 8 انشاءاللہ العزیز بات چیت ہوگی۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنی تحمید و تقدیس کے ساتھ ساتھ توحید کا جو غلبہ ہے اس کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اور فلسفہ توحید کے لیے اور اس کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے کتاب مقدس قرآن مجید، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور قرآن مجید جو تبشیر اور تنذیر کے انداز میں موجود ہے، اس کی رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ ایک سچی جماعت جو مومنوں کی جماعت ہے، اس جماعت کی تشکیل پر آپ نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو مومن ہیں اور یعملون الصالحات، جو ایک بہترین عمل و کردار رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اعلیٰ نظریہ، فکر، اور پھر اس فکر پر عملی کردار، عمل و کردار، جس پر مستقل پریکٹیکل سوسائٹی کے اندر کیا کرنا ہے، کیا ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک بہترین سیاسی اور معاشی عدل کے نظام کو قائم کرتے ہیں، اس کی جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گارنٹی دی تھی کہ دنیا میں بھی ان کو اجر ملے گا اور وہ حسنہ ہوگی، اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں جس سسٹم کو وہ قائم کریں گے، جب تک اس کے قیام کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اور مزید اس کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی وہ ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ کی مدد آئے گی، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکات نازل ہوں گی، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں تو اللہ ان کا استقبال کریں گے، اللہ کے وہ مہمان ہوں گے، اور اس جنت میں جو وہاں پہ اللہ اجرن حسنہ عطا فرمائیں گے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ ان لوگوں کو ڈرا دیجئے، ان کو ڈر سنائیے جو اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اولاد اللہ کی طے کرتے ہیں یا مقرر کرتے ہیں۔ یہاں پھر وہی توحید فی الذات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اصل میں ان کے پاس جو علم ہے وہ حقیقی علم نہیں ہے، ایک غلط علم، باطل علم اور سوچ وہ ان کے پاس موجود ہے۔
ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے جو آباء و اجداد یعنی باپ دادا ہے ان کے پاس وہ سچا علم ہے۔ کابرت کلمتاً تخرج من افواہہم، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے یہ جو الفاظ نکال رہے ہیں یہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی اس میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر جھوٹ کہتے ہیں، یعنی سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنا، ابہام پیدا کرنا، شرک فی الذات، یہ شرک کی بہت بڑی اعلیٰ ترین قسم ہے یہ۔ اور یہ اللہ کے بارے میں یہ کوئی رائے قائم کرنا یا سوچ قائم کرنا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور یہ منہ سے الفاظ نکال رہے ہیں اور ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مشرکین جو مکہ ہے اور کفار مکہ، اصل میں وہ تمام حدود کراس کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ بھی ساری حدود کراس کر گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی، مذمت فرمائی، اور آگے فرمایا اگلی آیت مقدسہ میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو کھپا رہے ہیں، یعنی پریشان ہیں۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، وہ نہیں مانیں گے ان چیزوں کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے تو یقیناً جو داعی ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے عزیز و اقارب، مجھے جاننے والے، میرے دوست، میرے ساتھی، یہ سارے دین کو سمجھ جائیں، میرے پیچھے لگ جائیں۔ یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی جذبہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں میری بات کو سنیں، سمجھیں، قبول کریں، تاکہ میری پارٹی بنے، یہ میری عزت بنے، جماعت کا حصہ بنے۔ یہ جو شوق ہے، جذبہ ہے، ان کی خیر خواہی کے مطابق ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہیں۔ جو متکبرین ہیں، جو ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، اور پھر جو اللہ کو معاف نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے اختیارات کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو اللہ کو سمجھنے کے باوجود شریک کر رہے ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام، سچی جماعت کی مخالفت، وہ تو ان کا مستقل شعبہ ہو چکا تھا، مستقل وتیرہ ہو چکا تھا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ بھی ہے زمین پر، یہ زینت بنایا لہا اس کے لیے، یعنی اس زمین کی یہ زینت ہے۔ کیا ہے یہاں پہ؟ مخلوقات اللہ نے آباد فرمائی ہے، مختلف مخلوقات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے آبادیاں آباد کی ہیں، پھر زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے اللہ تعالیٰ نے، زراعت کا پورا زرعی نظام بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے وسائل جو زمین ہے، زمین سے اندر سے جو وسائل نکل رہے ہیں ان کی بھی زینت ہے، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں میں۔ تو یہ زمین اور زمینی وسائل اور زمین کے اوپر آبادیاں، زمین کے اوپر مختلف شہر، بڑے پھر خوبصورت شہر، کتنی کتنی بلند بلڈنگز بنا دی گئیں، یہ سب زمین کی زینت ہے۔ لیکن یہ کیوں بنایا اللہ نے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آپ کو آزمائیں کہ کس کا جو عمل ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ بنیادی طور پر یہ زمین اللہ کی ہے، اور ہمیں جو صلاحیت عطا فرمائی بھی وہ بھی اللہ نے فرمائی۔
اب اگر ہم اس زمین کو اللہ کی رضا کے لیے آباد کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، تو یہ ساری انسانیت جو ترقی کرے گی اور جو اس کی زینت ہے، اس میں اللہ کی رضا آ جائے گی، برکات آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اور سائنس، ایجادات، ٹیکنالوجی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ رب العزت کو بھول جائیں گے، اپنی مرضی شروع کر دیں گے، طاغوتی اور شیطانی جو طاقتیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ لگ جائیں گے، تو پھر ہماری آزمائش شروع ہو جائے گی۔ تو آزمائش ہے اصل میں، یاد رکھیے، سچی جماعت کی بھی آزمائش ہے کہ کہیں وہ بھی ٹریک سے نیچے نہ اتر جائیں۔ انہوں نے بیلنس رکھنا ہے، عدل کا نظام قائم کرنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ طاغوتی طاقتیں، شیطانی جماعتیں، شیطانی لوگ سامنے آ جاتے ہیں، تو ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے فیس کرنا ہے، ان کو کس طرح ہم نے ساتھ بھی لے کے چلنا ہے اور اپنے دباؤ میں رکھنا ہے۔ یہ پورا سیاسی سسٹم ہے، یہ سیاسی تدبیر ہے، کس طرح ہم نے پوری سوسائٹی کو اکٹھے رکھنا ہے۔ یہ ہے اصل میں احسن عملا، اور احسن عمل اسی وقت ہوگا جب انسانیت کے حق میں ہوگا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، آیت مقدسہ نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے ایک چیلنج دے دیا، الرٹ کر دیا سب کو کہ یہ جتنی بھی زمین کی رونقیں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، زینت ہے، اور یہ آگے بڑھتی جا رہی ترقیات نظر آ رہی ہیں، مادی ترقیات ہیں، اور پھر پوری زمین کو جو لالا و گلزار بنا دیا گیا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ ہم اس کو بالکل چٹیل میدان کریں، ہر قسم کی زمین کی رونق اور زینت ختم ہو جائے گی۔ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ قیامت کا وقت ہے۔ اب اللہ رب العزت ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تم چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر لو گے، سچی جماعت کے مقابلے میں آ جاؤ گے، تو کچھ مقابلہ کرو گے تم، ٹھیک ہے، کر لو مقابلہ، لیکن اس وقت جس دنیا کے لیے، جس لالچ کے لیے، ذاتی مفادات اور اغراض کے لیے تم سارا کچھ کر رہے ہو، جب یہ ختم ہو جائے گا، دنیا کی زینت ہی ختم ہو جائے گی، دنیا کی کشش ہی ختم ہو جائے گی، اس زمین کی اندر جو کچھ ہے اللہ کے وسائل وہ بھی سب سلب ہو جائیں گے، اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ اس وقت کون ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے گا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اور وہی زبردست ہے، وہی غالب ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستو، عزیزو، اللہ رب العزت مسلسل ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ پہلے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، نیند سے بیدار ہو جاؤ، دنیا کو خوبصورت بناؤ، اللہ کی رٹ کو قائم کرو، اللہ کی توحید کو غالب کرو، عدل کا نظام کے لیے جد و جہد کرو، تاکہ دنیا میں اللہ کا نظام غالب ہو، خوشحالی آئے، دنیا جنت بنے۔ اور پھر وہ وقت جب آئے گا جب یہ چٹیل میدان بن جائے گی زمین، اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے، ہم ایک سچی جماعت ہوں گے، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ہمارے امیر، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، ہمارے رہبر وہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ لیکن یہ جد و جہد سے ہوگا، عمل و کردار سے ہوگا، محض باتوں سے نہیں ہوگا۔ آج باتیں بہت زیادہ ہیں، عمل و کردار میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ عمل و کردار کیا ہے آج کا؟ وہ ظلم کا خاتمہ ہے، عدل کا قیام ہے، اور عدل کے قیام کے نتیجے میں ہی تمام تر مسائل کا حل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت صلاحیت پیدا فرمائے، اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔